بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ پھر ایک رات ابو لہب کی عورت ابرح آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، آخر تک، جانی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں آپ جو خواب بھی دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح بیداری میں نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی بلی لگنے لگی۔ اس دور میں آپ غار حرا تنہا تشریف لے جاتے اور آپ وہاں تنس کیا کرتے تھے۔ عروہ نے کہا کہ تنس سے عبادت مراد ہے۔ آپ وہاں کئی راتیں جاگتے، گھر میں نہ آتے اور اس کے لیے اپنے گھر سے توشہ لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جہاں لوٹ کر تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے۔ اسی حال میں آپ غار حرا میں تھے کہ دفعتاً آپ پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے فرشتے نے پکڑ لیا اور اتنا پیچا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر دوسری مرتبہ مجھے پکڑ کر اس طرح پیچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھیے۔ میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح مجھے پکڑ کر پیچا کہ میں بے طاقت ہو گیا اور کہا کہ پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، سے آیت علم الانسان ما لم یعلم تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیتوں کو لے کر واپس گھر تشریف لائے اور گھبراہٹ سے آپ کے موڈے اور گردن کا گوشت پھٹک حرکت کر رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھ دی۔ جب گھبراہٹ آپ سے دور ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں نعتوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، جنہیں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ آپ کے جہاں سے پا لیتے ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئی۔
وہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا اور آپ کے والد کے بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے جس طرح اللہ نے چاہا۔ انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، چاچا اپنے بھتیجے کا حال سنائیے۔ ورقہ نے کہا، بیٹا تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے سارا حال سنایا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اس پر ورقہ نے کہا، یہ وہ ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کاش میں تمہاری نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہ جاتا۔ پھر ورقہ نے کچھ اور کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا تو اس سے عداوت ضرور کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں زندہ رہ گیا تو میں ضرور بھرپور طریقے پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ آپ وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے۔ حضرت ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن میں کچل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو اسے فرشتے پکڑ لیتے۔ عبد الرزاق کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن خالد نے روایت کیا ہے۔ ان سے عبید اللہ نے، ان سے عبد الکریم نے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قرآن کی سورۃ لم یکن پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ سے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے، تمام جہانوں کے پانے والے کے ہاں میرا ذکر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تین طرح کے لوگ تین قسم کے پالتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے وہ اجر ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ معافی ہے، تیسرے کے لیے عذاب ہے۔ جس کے لیے وہ اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اسے اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے پالتا ہے۔ چراگاہ جہاں اس کے بجائے راوی نے یہ کہا باغ میں اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اور وہ گھوڑا چراگاہ یا باغ میں اپنی رسی چڑھا لے اور وہ کوڑے پھینکنے کی دوری تک اپنی حد سے آگے بڑھ گیا تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لد بھی مالک کے لیے ثواب بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی نہر سے گزرتے ہوئے اس میں مالک کے ارادے کے بغیر خود ہی اس نے پانی پی لیا تو یہ بھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ دوسرا شخص جس کے لیے اس کا گھوڑا باعث معافی پردہ بنتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں سے بے پرواہ رہنے اور لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اسے پالا۔
اور اس گھوڑے کی گردن پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اس کی پیٹھ کو جو حق ہے اسے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے، تو گھوڑا اس کے لیے ویسے معافی پردہ بن جاتا ہے۔ اور جو شخص گھوڑا اپنے دروازے پر فخر اور دکھاوے اور اسلام دشمنی کی غرض سے باندھتا ہے وہ اس کے لیے وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر خاص آیت سو اس اکیلی عام اور جامع آیت کے نازل نہیں کی، یعنی جو کوئی ذرا بر نیکی کرے گا وہ سے بھی لے گا دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرا بر برائی کرے گا وہ سے بھی دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔